کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم ایک آزاد جوڈیشری کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس جوڈیشری کو دفن کیا اور آج اس کا کفن دفن کر کے اس کا فاتحہ بھی پڑھ لیا، یعنی کہ وہ جوڈیشری جس کو آزاد کرنے کے لیے پوری قوم کھڑی ہوئی، وکلاء کھڑے ہوئے، عمران خان کھڑے ہوئے، قاضی حسین احمد کھڑے ہوئے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کھڑی ہوئی، جو کہتی تھی، آج پیپل پارٹی پہ بھی سوال ہے، آصف علی زرداری آپ پہ سوال ہے، آپ جس شہید کے گھر کا کھا رہے ہیں نا، وہ شہید خود کہتی تھی کہ میں اپنے چیف جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی۔ میاں نواز شریف آپ بھی تو جوڈیشری کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، آج کیا ہو گیا؟ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں چلا گیا؟ میاں نواز شریف، کیا اقتدار اتنا اچھی ایک چیز ہے جس کے لیے آپ نے اپنی سیاست دفن کر دی؟ یہ حکومت، یہ وقت تو گزر جائے گا لیکن آپ کی سیاست نہیں آئے گی۔ آپ یاد رکھیے، آپ کو لاہور نے مسترد کر دیا، آپ کے بھائی کو مسترد کر دیا، آپ کے خاندان کو مسترد کر دیا، آج کے اس فیصلے کو پوری قوم مسترد کرتی ہے۔ میں قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے عمران خان صاحب کو بنی گالا آج سے 2.5 سال پہلے جون جولائی میں ان کے گھر پہ ایک میٹنگ کی اور میں نے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب آپ یہ ذہن میں نہ لائیں کہ صرف ایک روس کے دورے سے آپ کو حکومت سے فارغ کیا گیا ہے، یہ رجیم چینج اس لیے کی گئی ہے کہ سینکڑوں سالوں بعد، کئی سو سال بعد کسی شخص میں ہمت پیدا ہوئی کہ صہیونیوں کے گھر میں گھس کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ لڑے اور وہاں مدنی ریاست کی بات کرے۔ آپ مجھے بتائیں، مدنی ریاست میں کون سا نظام ہوتا ہے؟ شریعت کا، قرآن کا نظام ہوتا ہے۔ ان کے کان کھڑے ہو گئے، ایلومیناٹی کے کان کھڑے ہو گئے، صہیونیوں کے زائنسٹ کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ آدمی تو وہ بات کر رہا ہے جو بات سلطان ٹیپو کیا کرتا تھا، یہ آدمی تو وہ بات کر رہا ہے جو وہ لوگ کرتے تھے جو میدان جنگ میں اسلام کے لیے اپنا سر اپنے تن سے جدا کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ایٹمی ملک کا وزیر اعظم اگر آج امریکہ میں یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے امت مسلمہ کی جنگ لڑ رہا ہے، کل کو پوری قوم، پوری عالم اسلام اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ اس کو فارغ کرو، اس کو گھر بھیجو۔ آپ پاکستانیوں، عمران خان کی بنی گالا کی زمین کا کوئی قصہ نہیں تھا امریکہ کے ساتھ، صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس لیے عمران خان کو گھر بھیجا کہ یہ پاکستان میں مدنی ریاست کی بات کیوں کرتا ہے اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتا ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتا ہے۔ اور آج شرم آنی چاہیے ان پاکستانی اداروں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہ فیصلہ لکھوایا، جنہوں نے پڑھا اور جنہوں نے سنایا کہ آپ نے ایک سابق وزیر اعظم کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو 27 رمضان المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی برکت سے ہمیں ملا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ ملا، آپ نے اس وزیر اعظم کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والی ایک یونیورسٹی بنانے کے جرم میں سزا دی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز عمران خان صاحب عزت سے آئیں گے اور واپس اس ایوان میں بطور وزیر اعظم اپنا اوتھ لیں گے، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا ان کا یہ خیال ہے کہ ایک میسج دیا جائے گا کہ جو ابو کی بات نہیں مانے گی اس کی یہ سزا ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم اپنے آئینی اور قانونی جو ہمارا جنگ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم پوری قوم کے پاس جائیں گے، ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے، ہم سول سوسائٹی کو موبلائز کریں گے، ہم تمام آرگنائزیشن کے پاس جائیں گے۔ عمران خان اس وقت اس پاکستان کے نہیں دنیا کی ایک بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے، وہ اس ملک کی سب سے بڑی ریالٹی ہے، اس کی پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے۔ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، ہم آج ابھی شاید خاکر عباسی کو بھی مل رہے ہیں 2 بجے اور باقی جو ہے نا کراچی کا بھی دورہ کر رہے ہیں، اور میں اس موقع پہ اپنی جو ہمارے وکلاء جو لیگل فریٹرنیٹی ہے جو ہماری، اس کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا اس قسم کے ملک میں آپ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ملک ابھی رہنے کے قابل رہ گیا ہے؟ کیا ہر ایک آدمی پہ، ہر شہری پہ اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ فرض نہیں بن گیا؟ میں وکلاء کی اس تنظیموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سیاست کے جو ہے نا نظر ہو گئے
اور آپ گروپوں کی میں جو ہے نا بٹ گئے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا گروپ ہے. بھائی گروپ کوئی نہیں ہے. گروپ قانون اور آئین ہے. گروپ جو ہے نا آئین کی بالادستی ہے. ملک میں عدلیہ کی آزادی ہے. میں پوری قوم سے ریکویسٹ کرتا ہوں عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ ہم اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے. ہماری آزادی کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. کسی کی اگر یہ غلط فہمی ہے کہ ہم کسی موقع پہ پیچھے ہٹیں گے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں گے. انشاءاللہ عمران خان اس قسم کے فیصلوں کے باوجود اللہ تعالیٰ بڑا ہے. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان جلد باہر نکلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ضمانت کے لیے ایک بعد سزا ضمانت کے لیے ایک بنیادی پرنسپل وضع کر دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے, کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیس کے میرٹس میں نہیں جانا, صرف فلوٹنگ آن دا ریکارڈ اگر کوئی بالکل اوپر تیرتی ہوئی کوئی بہت بڑی قانونی غلطی نظر آ رہی ہے تو اس کو دیکھنا ہے, اور اس سے زیادہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. سر یہ سوال یہاں سے بھی لے لیں کہ چونکہ آپ وزیر قانون بھی ہے, تطار صاحب وزیر اطلاعات بھی ہے, یہ جو القادر ٹرسٹ کیس کا آج فیصلہ آیا ہے, 3 دن سے جو صحافی جو خاص طور پر نون لیگ کی طرف جو ان کا جھکاؤ زیادہ ہے, وہ یہ فیصلہ آلریڈی جو ہے وہ ٹی وی پر بیٹھ کر اناؤنس کر چکے ہیں. تو قانونی حیثیت سے آپ کس طرح دیکھیں گے کہ پہلے سے ہی فیصلہ آیا ہے؟ اور وزیر اطلاعات صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ چونکہ آپ میڈیا کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, تو کیا پیمرا اس طرح کے صحافیوں کے خلاف کارروائی کرے گی؟ میں نے تو اسی لیے ہمیشہ احتیاط کا دامن تھامے رکھا ہے, اور آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب اس کیس کو دیکھنا ہے تو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں آپ کی بات سے بھی متفق نہیں ہوں. آپ نے بہت سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ فیصلہ اناؤنس ہو گیا اور اس میں بتا دیا گیا. کیا کسی نے بیٹھ کے کہا کہ اس کے کتنے صفحات پہ مشتمل ہے, اور کیا کسی نے کہا کہ کون کون سے سزا کے بارے میں یہ ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے. یہ اسپیکولیشن آپ لوگوں نے ہی ترغیب دے کے ہم سے یہ کہلواتے ہیں کہ آیا اس کیس میں آپ سمجھتے سزا ہوگی, تو میں اگر وزیر قانون کہوں کہ سزا نہیں ہوگی تو پھر آپ مجھے دیں گے, آپ مجھے سڑکوں پہ تطار صاحب ایک سوال دے رہے ہیں کہ چونکہ آپ وزیر قانون ہیں آپ, اور پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو 3 پیشیوں کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں مار ہے. سوالوں کا میں جواب دے لوں گا. میں نے پھر نماز کے بعد میٹنگ میں جانا ہے, تو پھر عطا صاحب آپ کے ساتھ. حضرت صاحب کیا تحریک تحفظ یعنی پاکستان میں شہداء عباسی کو بھی شامل کرنے والے؟ ابھی پتہ چلے گا انشاءاللہ. آج کے فیصلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج کا فیصلہ تو آپ کو پتہ ہے کہ عدل کا قتل ہے, انصاف کا قتل ہے. اگر یہ فیصلے ہوتے رہے, جیسے پہلے بھی ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہماری عدلیہ بھی مقبوضہ کشمیر کی طرح ہو گئی ہے 26 ترمیم کے بعد, کیونکہ عدلیہ اپنا استقلال کھو بیٹھی ہے, خود مختاری کھو بیٹھی ہے. ریاست کے 3 ستون ہوتی ہیں, ایک عدلیہ, مقننہ, مجریہ. ان تینوں کو خود مختار ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارے عدلیہ مقننہ نے اور مجریہ نے عدلیہ کی خود مختاری چھین لی ہے. مقبوضہ عدلیہ ہے, اور جیسے مدنی فیصلے کرانے کے لیے لوئر کورٹس پر دباؤ ڈالے جاتے ہیں, اور پھر پوری دنیا میں جا کر صحیح ہوتی ہے. عدل کا قتل ہوتا ہے, انصاف کا قتل ہوتا ہے, اور پاکستان کامیاب دنیا میں برباد ہوتا ہے. تو اب اس کے خلاف کوئی آپ تحریک دیکھ رہے ہیں یا عدلیہ میں ہی لڑائی لڑی جائے گی؟